اس کا عنوان ہے جی پھیلتی سیاہی. پھیلتی سیاہی. سیاہی. وہ کالے رنگ کا ایک قطرہ تھا، ایک قطرہ جو گرا اور اس نے کوئی خیال نہ کیا. چند دن بعد وہ قطرہ بڑھ گیا، پھر وقت کے ساتھ وہ قطرہ پھیلتا چلا گیا. ایک گول سیاہ ابھرا ہوا پھیلتا قطرہ چاروں طرف پھیلتا جاتا. سیاہ قطرے کا دائرہ بڑا ہوتا جاتا تھا، ایک چھوٹے دائرے کی گولائی سے بڑھ کر پیالے، پلیٹ کی گولائی سے بڑھ کر روٹی کی گولائی کی شکل لیتا، پھر وہ پھیل کر ایک اسٹیڈیم کی گولائی تھا. سیاہ رنگ قطرہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، مگر اس کی کوئی بو نہ تھی. بڑھتے بڑھتے اس سیاہی نے مکان، محلہ، شہر سب سیاہ کر دیا. وہ سیاہ قطرہ تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا. دن بدل گیا، رات اندھیری ہو گئی، گپ اندھیری، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا. مگر اس اندھیری رات میں بھی اسے پھیلتا قطرہ پوری طرح دکھائی دے رہا تھا. اچانک اس قطرے کا ایک حصہ ابھرا، اپنی سطح سے اٹھا اور ایک شکل اختیار کرنے لگا. پہلے اس کی چونچ بنی، پھر آنکھیں، سر، گردن. اب یہ قطرہ سمٹ کر ایک شکل اختیار کرنے لگا. گردن کے بعد پرندے کا جسم بننے لگا، پھر جسم سے جڑی دم بن گئی. مگر اس پرندے کے پیر نہ بنے تھے، وہ معذور پڑا ایک جسم تھا. اس نے دیکھا کہ سیاہ قطرے کی حد پر ابھی بھی ایک سفید نقطہ موجود تھا. جیسے ہی اس سفید نقطے کو سیاہی نے ڈھانپا، پرندے کے جسم میں جھرجھری ہوئی، وہ ہلنے لگا. ایسا محسوس ہوا کہ روح اس میں داخل ہو گئی ہے. اسی وقت پرندے کے پاؤں مکمل ہو گئے. وہ اٹھا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا. اب پرندہ بے چینی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، وہ بےتاب تھا. سخت اندھیری رات تھی، مگر اسے سب نظر آ رہا تھا. پرندہ اڑا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. چل رہا تھا یا اڑ رہا تھا کچھ کہنا مشکل ہے. رات اندھیری ہو تو کچھ بھی کہنا مشکل ہوتا ہے. مگر وہ دونوں ساتھ تھے، ساتھ، بالکل ایک ساتھ. وہ دونوں ایک کمرے میں داخل ہوئے. بستر پہ ایک لڑکی تھی، صاف جلد والی، خواب دیکھتی آنکھوں والی. زندگی اس کے لیے ابھی صاف اور اجلی تھی. محبت اس کے لیے ایک مقدس تھی. مکر، ریا، جھوٹ سب اس کے لیے اجنبی تھے. وہ ناسمجھ تھی. لڑکی اس کو دیکھ کر مسکرائی. یقیناً لڑکی کو روشن دان پر بیٹھا سیاہ پرندہ نظر نہیں آ رہا تھا. سیاہ پرندہ جس نے روشن دان سے آتی تازہ ہوا بند کر دی تھی. اس سیاہی کی چونچ کھلی تھی. زندگی میں پہلی دفعہ اس نے کسی پرندے کی رال ٹپکتی دیکھی. وہ اس لڑکی سے لپٹ گیا. لڑکی کی گردن میں اس نے دانت گاڑ دیے. جب وہ اٹھا تو لڑکی مر چکی تھی یا شاید زندہ تھی. مگر اگر وہ زندہ تھی تو بھی وہ مر چکی تھی. وہ وہاں سے نکل گئے. چار دیواری ان کے لیے کوئی روک نہ تھی. اسے اندازہ ہوا کہ ان کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہ تھی. دنیا میں کچھ بھی ان کے لیے روک نہ تھی. وہ نکل پڑے، بغیر کسی احساس کے نکل پڑے. وہ چل رہے تھے یا اڑ رہے تھے. جو بھی تھا ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی. اس کے ساتھ کون تھا؟ پھیلتی سیاہی، پرند، جسم، کیا تھا؟ اور وہ خود کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں تھے، وہ سب کچھ تھے. وہ چل پڑے. ایک غریب کا گھر تھا. بھوک نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے. وہ دونوں اس گھر میں داخل ہو گئے. گھر کا سامان مکین کی حالت کا اظہار کر رہا تھا. ٹوٹے دروازے، سیلن زدہ دیواریں، پھٹا ہوا کپڑا جو پردے کا کام دے رہا تھا، لاغر بچے،
اور ان سے بھی لاغر ماں باپ ایک چارپائی پر پڑے تھے۔ کونے میں چند برتن، کچا چولہا اور کچھ کھانے کا سامان پڑا تھا۔ وہ بڑھے اور رکھا ہوا کھانا کھانے لگے یا اجاڑنے لگے۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، ان کا مقصد سامان تباہ کرنا تھا۔ پرندے کی چونچ پر بھی مسکراہٹ تھی۔ کیا مکیں بچیں گے یا نہیں؟ کیا زندہ رہیں گے یا زندہ رہ کر مرتے رہیں گے؟ ان کی زندگی ہوگی یا عذاب ہوگا؟ ان کے لیے یہ کوئی سوال نہ تھا، انہیں کوئی احساس نہ تھا۔ وہ شہر سے نکل گئے۔ ہر طرف برف تھی، گھٹنوں گھٹنوں برف۔ درخت برف سے سفید تھے، راہ پر کوئی نہیں چل سکتا تھا، مگر وہ چل رہے تھے یا اڑ رہے تھے۔ جو بھی تھا ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ ان کے ساتھ کون تھا؟ وہ پرند، وہ جسم، وہ کیا تھا؟ اور وہ خود کیا تھا؟ وہ دونوں کچھ نہیں تھے، وہ دونوں سب کچھ تھے۔ وہ شہر سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک کسان کا گھر تھا، برف باری میں اکیلا کھڑا گھر، لکڑی کی کھڑکیاں بند، ایسے بند کہ ہوا بھی نہ داخل ہو، مگر وہ دونوں کھڑکیوں میں سے گزر گئے، بغیر کسی مزاحمت اور دشواری کے اندر داخل ہو گئے۔ کسان کا گھر 2 منزلہ تھا، چھوٹا سا، ایک بڑا کمرہ جس کے گرد 2-3 چھوٹے کمرے تھے، اور اوپر کی منزل اس سے بھی چھوٹی، جس کی تکونی چھت برف کو نیچے گرانے کے لیے ڈھلوانی تھی۔ اس سردی میں کسان اور اس کا خاندان بڑے کمرے میں تھے۔ خشک گھاس کی گانٹھیں ایک طرف پڑی تھیں۔ سردیوں میں کسان کا خاندان اور جانور سب اکٹھے اس بڑے کمرے میں رہتے تھے۔ جانوروں کی حرارتیں اور انسانی حرارتیں مل کر سردی کا مقابلہ کرتی۔ کمرے میں انسانوں، 2 بکریوں اور ایک گائے کی آپس میں ملی ہوئی گرمائش اور بو تھی۔ یہ گرمائش اور بو اس خاندان کا بچاؤ تھی، سردی اور بھوک سے بچاؤ۔ سیاہی اب رینگ رہی تھی۔ وہ سیاہ ناگ تھا۔ ناگ بے آواز رینگ رہا تھا، مگر یہ ناگ کون تھا؟ وہ خود یا سیاہ پرندہ؟ مگر یقیناً ان دونوں میں سے کوئی ضرور تھا۔ ناگ نے آگے بڑھ کر گائے کی پشت پر ڈس لیا۔ گائے اس سخت سردی میں ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ ٹھنڈ اب پھیلے گی۔ کسان اور اس کا خاندان زندہ تھے یا مردہ، یا وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں گے، احساس کہیں نہ تھا۔ پرندے کی چونچ پر مسکراہٹ تھی، اس کی آنکھیں مطمئن تھیں۔ یہ اس کے ساتھ کون تھا؟ وہ پھیلی سیاہ بوند، وہ پرند، وہ جسم، وہ ناگ، وہ کیا تھا؟ اور وہ خود کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں تھے، وہ سب کچھ تھے۔